ایک NICVD کی بات ہو رہی ہے تو سر NICVD میں کرپشن کے غیر قانونی تعیناتیوں کے بڑے قصے سننے میں آ رہے ہیں کافی عرصے سے، تو اس پر بھی آپ کی کوئی نظر ہے، آپ نے کوئی بریفنگ لی ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انگلی اگلا آپ کے سوال. اوپر ہوتی ہے؟ دوسرا مورو واقعے پر تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی آ چکی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سازش تھی، کیا تھا، حقائق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے NICVD کی بات کی. NICVD کے بہتے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. میں صرف ایک چیز کہوں گا، پرابلم وہی ہے کہ جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ شکایت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی کام نہ کرے نا، اس شخص سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. NICVD ایک اچھا ادارہ ہے اور یہاں پہ ایشوز رہے ہیں وہاں پہ اس لیے کہ وہ ایک لیگسی ایشوز، اب پتہ نہیں جو ہوتے ہیں نا، جب یہ وفاق کے پاس تھا ہوا کیا تھا، NICVD کے اپنے ملازمین کورٹ میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد سے کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہتا ہے. لیکن یہ وہ ادارہ ہے جس کے لیے پوری دنیا بات کرتی ہے، اور اس کے اگر کوئی کرپشن کے ایشوز ہیں تو وہ نیب بھی انکوائری کئی بار کر چکا ہے، باقی سارے بھی کر چکے ہیں، تو وہ ایشوز آتے رہے. دوسرا، آپ نے مورو واقعے کی بات کی. بہت ہی میں کہتا ہوں کہ پوری چیز کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ایک ایشو جو ریزالو ہو چکا ہے، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب جانتے ہیں، ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایک ریزالوڈ ایشو کو کچھ لوگ آگے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے تانے بانے اب تو سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہے تھے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور وہ آ کے جمع ہوتے ہیں، ضرور روڈ پہ جمع ہوں گے تو پولیس کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں. آپ ہی سب سے زیادہ تو امید آپ شور مچاتے ہیں کہ میں 4 گھنٹے پھنسا رہا، اپنے گھر سے ادھر نہیں آ سکا. ٹھیک ہے، تو نیشنل، یہ بھی تو نیشنل مین وہ تھا. اگر کہیں پہ کوئی بلاکیج ہوتی ہے تو پولیس ایکشن لیتی ہے، اور ادھر سے 1 کلومیٹر دور کسی کا گھر، اس کو جلا دیا جائے. امید، میں آپ کو ابھی اجازت دیتا ہوں، ابھی آپ کو اجازت ہے تو جاؤ یہ اسپتال جلا دو. آپ سے جلے گا نہیں اگر آپ چاہو گے بھی تو. جو پولیٹیکل ورکر ہے اس سے گھر، مکان، بلڈنگ نہیں جلے گی. یہ کون تھے جنہوں نے یہ ایک مکان اس طریقے سے جلایا؟ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا تھا. تو اب سازش تو بڑی صاف نظر آ رہی ہے. کانسیکوینٹ ٹو دیٹ، جس طریقے سے یہ سارا ہوا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سندھ حکومت نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوائقین، اپنی ایک کسی انسان کی بھی موت بڑی ایک دکھ بھری چیز ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی بچاؤ اس کی، لوائقین سے بات کرتے رہے تدفین کے لیے. اور اس کے بعد جب کورٹ نے آرڈر دیا تھا، انیشل آرڈر یہی تھا کہ آپ لوائقین سے کانٹیکٹ کریں، وہ نہیں مانتے تو پھر آپ اس کی تدفین کریں. تدفین کی گئی، اس کو پھر لوائقین نے ایک درخواست ڈالی اور ہم نے ویلکم کیا، اور بڑی عزت سے اس کی لاش کی ان کے اپنے قبرستان میں تدفین ہوئی. تو یہ پوری چیز اس طرح خراب ہے. لیکن اس کے پیچھے میں اگین کہتا ہوں، ایک ڈیڈ ایشو، اس کو دوبارہ اٹھا کے کس کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ نیگوشیٹ کیا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں. اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہے کہ صوبوں کی جب تک رضامندی نہیں ہوگی یہ چیز کنسیڈر بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی لگے ہوئے، بولے ان کی اپنی سیاست ختم ہوگی اور ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے. اس لیے کہ میں ان پہ بھی نہیں دوں گا. میرا نہیں خیال ہے کہ جو لوکل پولیٹیکل ورکر ہے، میں ختم کر لوں یار، لوکل پولیٹیکل ورکر ہیں، ان میں وہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اس طریقے کی آرسن اور جو ہے آپ کا نقصان پہنچا سکے، گھر کو جلا دیں. نوجوانوں کے لائف اسٹائل کی آپ نے بات کی، نوجوانوں کو بری عادات سے بچنے آنے کے لیے آپ لوگوں نے شیشہ لوٹنے کے لیے قانون سازی کی. شہر میں کہیں بھی عمل درآمد اس قانون کو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سینکڑوں درجنوں قانون بنا ہے ابھی تک نہیں، قانون تو بنا نہیں تھا. ہاں اس پہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی بھی بغل میں بلکہ اچھا، میں اس پہ جواب دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں یار گرمی میں. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے جو
आपने बात की शीशे की कानून अभी अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके हैं, अनफॉर्चुनेटली। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ पर्सनली, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी यूथ को ख़राब होने। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और मैं चाहूँगा और मैं काबीना के साथ सलाह मशवरा करके असेंबली से कहूँगा कि हम इस पे सख्त कानून पास किए जाए। लोड शेडिंग की बात की, मैं आपको एक ऑन द लाइटर साइड एक थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ, आज से 20 साल पुराना है। मैं एक दोस्त के घर गया, ये 2003 या 4 की बात है। एक दोस्त के घर गया तो लाइटें नहीं जल रही थी, पंखा नहीं चल रहा था। इधर सोलजे बाज़ार में रहता है मेरा दोस्त। तो मैं गया तो मैंने कहा कि भाई क्या लोड शेडिंग है? उस ज़माने में होती। कहते नहीं। कहने लगा कि ये मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक है। कहते नहीं। मैंने कहा लाइटें नहीं जलाई। कहते यार बच्चों को बुरी आदत पड़ जाती है बिजली की। तो हम तब से सफ़र कर रहे हैं ये कि इलेक्ट्रिक और हेस्को और सेप्को को। रिसेंटली हमारी मीटिंग्स हुई हैं और हमारी कोशिश है कि हम हेस्को और सेप्को को, अगेन नॉट इन दिस कंडीशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, सिंध हुकूमत टेक ओवर करे और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, नॉट प्राइवेटाइज बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाए, ताकि इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा ले सकें। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत